اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 326 پارٹ 326 قرآن پاک سورہ نمبر 26 سورہ الشعراء کی آیات 192 سے لے کر 227 تک، 192 to 227 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ اس سلسلے کی یہ جو سورہ الشعراء کی آج آخری قسط ہے، تو اگلی جو پارٹ ہے اس میں پھر نئی سورہ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کا ذکر، اس میں یہ ہم ذکر کر رہے تھے جناب مختلف قوموں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کیا معاملات آئے، تاکہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو اس سے کوئی سبق حاصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس معاملے میں تو جب ہم نے کی تو مدین والے اصحاب الایکا، جو ایکا کا بن کا علاقہ جہاں پہ وہ جس کے نزدیک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ جھاڑیوں کا جنگل تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جو لوگ تھے ان کی طرف، جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا جی، جو ناپ تول میں مسائل پیدا کرتے تھے اور فراڈ کرتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے لوگوں کو، کہ کس طرح سیدھے راستے پہ وہ آ جائیں۔ جب وہ انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ تو اب یہ بہت ساری جو پچھلے پیغمبروں کی قسطیں یہاں سے بیان ہو چکی ہیں، تو اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کسی اس طرح نہیں ہے، اب آگے جو ہے نا ایک پیغمبر کی قسط اب علیحدہ نہیں بیان ہوگی، لیکن اب ایک طرح سے اس کا سم اپ کیا جائے گا، اس کو ساری بات کو اکٹھا کر کے نا تو اس کا خلاصہ کر کے تو بیان کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، آیت نمبر 192 کو ہم تلاوت کر دیتے ہیں جی، اور باقی سارا 192 اور 100 بالروح المین، ہاں یہ 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے ترجمہ شروع کر دیں گے جی ہم، پھر تفسیر اور تشریح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 192، 93، 94 3 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں جی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر، اور اس کے بعد تو اگلی آیتیں جو ہے ترجمہ تفسیری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، یہ جو سمجھ لیں بریکٹ والی بات ہے، جو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو پھر اگلی بات کو سمجھانا، اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ سے یہ مطلب جو مخاطبین ہیں قریش مکہ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، یہ ان کی سرگزشتیں ہیں، مطلب ان کے واقعات ہیں یا ان کے قصہ ہے، ان کے قصے ہیں جی، جو ابھی بیان کیے گئے تھے، جو پچھلی قسطوں میں نے کیے ہیں۔ تو اب جو موجودہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اس کے جو منکرین ہیں، اب وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے قومیں کر چکی تھیں۔ یہ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلے قومیں گزری ہیں جی، ان کی سرگزشتیں یا قصے یہاں پہ بیان کیے گئے تھے جو پچھلی قسطوں میں۔ تو اب اس کتاب کے جو منکرین ہیں یعنی قرآن پاک کے یا نبی پاک کے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اب آپ کی کتاب کے بھی یہی منکرین ہیں، تو اس لیے آپ مطمئن رہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کیا گیا، اور ان کی جو کتابیں یا صحیفیں تھے ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ تو یہ بات آپ بریکٹ والی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو وہ جھٹلا رہے ہیں نا، تو نہیں مان رہے ہیں نا، کتاب کے منکرین ہیں، تو پہلے بھی اسی طرح کے لوگ تھے۔ تو اب اس کا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے ترجمہ شروع ہوتا ہے جی 195 کا، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ اس لیے کہ وہ منکرین انکار کر رہے تھے نا، پیچھے بہت دفعہ ذکر کیا، کہتے تھے کہ نہیں یہ کتاب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، آپ نے خود لکھ لیا یا لکھوا لیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو جھٹلا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ تو اس کے اب اللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے نا بیان یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ نبی پاک کے تھرو کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی
چانس ہی نہیں ہے کہ اس کو اتارتے ہوئے میں نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کا بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں کوئی شک والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہوگی کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے، مطلب اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، تو اس کو میں نے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ، تو اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ بات کلیئر ہوگی؟ اب چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ، یہ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو، یعنی کلام پاک کو، یعنی قرآن پاک کو، اس کو تمہارے، یعنی نبی پاک سے بات ہو رہی ہے، تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ کے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ آپ کے دل پر اس کو میں نے نازل کیا ہے روح الامین کے تھرو، کے ذریعے سے۔ تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں جی، روح الامین سے کیا مراد ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے جی، روح الامین۔ تو یعنی اس کو تمہارے، یعنی اے نبی، اے میرے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلام پاک ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، جس کو میں نے جبرائیل علیہ السلام روح الامین کے ذریعے آپ کے دل پر اتارا ہے، دل پر اترا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس سے کیا جی، یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے نبی پاک کے، وہ اسے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل اس کام کی ڈیوٹی لگا کے بھیجا ہے، تو وہ اسے پوری دیانتداری کے ساتھ بالکل اسی طرح نبی پاک کے دل پہ اتار رہا ہے جی، جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، آرڈر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ کے دل پر لے کر اترا ہے، یعنی براہ راست تمہارے دل پر، جس کے بعد مطلب اب کوئی اس چیز کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ بھی کچھ چینجنگ ہوگی اس میں، کیونکہ ڈائریکٹ آپ پہ اتارا گیا۔ انڈائریکٹ ہوتی نا، وہ کسی کو آگے بتاتا ہے، پھر وہ آگے کسی کو بتاتا ہے، یا پھر آگے کچھ، ایون ایک واسطہ بھی بیچ میں ہوتا تو وہ چینجنگ ہو سکتی تھی۔ تو اس میں ایک واسطہ بھی نہیں ہے، اللہ نے بھیجا، رسول نے ریسیو کیا، درمیان والے کا اتنا کام تھا کہ وہاں سے لا کے ادھر دے دیتا، اس کا اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ چیک کرنا، اس کو کچھ دیکھنا، اس میں کوئی کمی بیشی نوٹ کرنی نہ کرنی، نہ کوئی تھی اور نہ وہ کر سکتا تھا، نہ اس کے اختیار میں تھا۔ تو ڈائریکٹ اس نے چیز وہاں پہ پہنچا دی جی۔ اللہ نے بھیجی روح الامین، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور ان کے دل میں اتار دی، تو کہیں سے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جی یہ نہایت اہتمام سے میں نے اتارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی پھر آگے فردر تفصیل کر دی کہ اس کو کیونکہ تمہارے دل پر میں نے اتارا ہے، اور وہ بھی روح الامین کے تھرو اتارا ہے، تو کہیں پہ کوئی اس طرح کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، یہ اب اس کا بات تو نبی پاک سے ایک طرح سے کی جا رہی ہے نا، آپ کو بتایا کہ اس کو تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کلام کا جو اصل مقصود ہے نا، جس سنانا جس کو مقصود ہے، یہ ان مخالفین کے ہی ہے جو لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے یا آپ نے کسی سے لکھوایا ہے۔ تو اس کا جو کلام کا جو مقصود ہے، وہ مخالفین پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے آیا ہے جی، اس کا منبع وہ ہے جی، اور پاک ذریعے روح الامین کے ذریعے سے آیا ہے، اور پاک ترین دل پہ وہ اترا ہے جی۔ تو کہیں پہ اس کے اندر کوئی چانس ہی نہیں ہے کسی آمیزش کا جی، ٹھیک ہے جی، کوئی اس قسم کا فارمولہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہایت اہتمام سے اللہ نے اتارا ہے تمہارے دل پر روح الامین کے ذریعے۔ تو ہر طریقے سے نا ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کلیئر کر دیا کہ اس کے اندر کوئی چانس ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی بھی کہیں اور سے آیا یا کسی نے لکھا ہے یا کسی نے بنایا، یہ ہے ہی نہیں بات، ٹھیک ہے جی۔ بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے کیوں کیا، یہ بتائیں، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو۔ تو جس طرح دوسرے پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری تھیں، صحیفے بھی بھیجے تھے ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی بالکل اسی طرح بھیجا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ اگر اہل کتاب کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو ان کو یہ جواب بھی جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو جن کو تم مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا ایون زبور والے، ہاں جی، تو وہ ان کے اوپر بھی تو آئے تھے نا اللہ تعالیٰ کے کلام، تو اس میں تم کہتے ہو نا کہ نہیں کوئی تم چینجنگ ہم نے کی، کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ کس طرح تم کہہ سکتے ہو؟ تو اسی طریقے سے اتارا میں نے۔ تو اللہ نے کہا اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح
ایک تو تم بھی خبردار کرنے والے بنو کہ جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یہ جب تو بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ خبردار کرنے کے لیے ساتھ اللہ ان کو اپنا کلام بھی دے دیتا ہے جی، کتابیں بھی دے دیتا ہے، صحیفے بھی دیتا ہے. تو جس طرح پہلے والے، جس طرح بھی ایون سمجھ لیں کہ آج کل زیادہ تورات والے ہیں تو انجیل والے ہیں نا، مطلب بائبل والے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کا کلام جو ہے نا اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی ابھی، تو نہیں کہتے نا، کہتے ہیں نہیں اللہ نے کلام ان کا بھیجا تو وہ اپنی پھر آ جائے گا نا کہ اگر تم اس میں ہوئے تو پھر اس کا مطلب تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا تمہارے میں بھی ہوئے. نہیں، تو اللہ کی طرف سے جب تورات اتری تھی یا انجیل اتری تھی یا زبور اتری تھی یا اب قرآن اترا ہے، یہ بالکل پرفیکٹ اترا جی، اس کے اندر کوئی نہیں تھی. ہاں، ان کے معاملے میں یہ ہوا تھا تورات میں اور انجیل میں کہ انہوں نے بعد میں پھر اس میں چینجنگ کر دی تھی، ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک میں یہ ہوا کہ یہ اترا وہ بھی صحیح تھا جو وہ چینجنگ بعد میں لوگوں نے کی، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے فردر اہتمام یہ کر دیا تھا کہ اترا تو بالکل صحیح تھا اور بعد میں چینجنگ بھی نہیں کی گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ارینجمنٹ کی کہ میں اس دفعہ اس کی حفاظت بعد کے لیے بھی کروں گا تاکہ اس میں لوگ اس کو میں چینجنگ نہ کریں گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جس طرح پہلوں پہ اترا ہے تو وہاں پہ تم کو نہیں ہے تو اب یہاں بھی اعتراض نہیں ہے، تو یہ بھی پیغمبر کیونکہ خبردار کرنے آئے ہیں تو میں نے ان کو دے کے بھیجا جی. تو اس لیے دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، تو تم کو بھی یہی کلام دے کے بھیجا جس طرح ہم نے پہلے بھی پیغمبروں کو کلام دے کر بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، کتاب دے کر بھیجا ہوا ہے، صحیفے دے کر بھیجے ہوئے ہیں. بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں. اب اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے صاف عربی زبان میں. اس کے بعد نا کہ پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، اس کے بعد اب نہایت صاف عربی زبان میں، کہ اس کو بنے نہایت صاف کلیئر کٹ بڑی وہ بلاغت والی زبان ہے، تو اس عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو نازل کیا بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا نہایت صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں یا صحیفیں آئی ہیں اس میں بھی ذکر ہے اس کا کہ آپ کے ایک پیغمبر آئیں گے اور آپ ایک کتاب بھی لے کر آئیں گے. یہ وہاں بھی ہے جی. اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ان پیشن گوئیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں، جو قرآن سے متعلق جو پہلے انبیاء آئے ہیں صحیفیں یا کتابیں لے کر، ان کے پاس بھی تھی. ٹھیک ہے جی. ان کی صحیفوں میں کتابوں میں بھی موجود تھیں وہ پیشن گوئیاں. آگے ہم جب جائیں گے تو اسی بات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل، تورات والے اور انجیل والے، بائبل والے، ٹھیک ہے جی، کہ جو علماء ہیں وہ اس بات سے واقف بھی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی تھا نا کہ نبی پاک نے آنا اور کتاب اللہ کی لے کر آئیں گے. تو اللہ کہا جی کہ نبی پاک کے جو علماء ان سے واقف ہیں، اور ان میں سے خدا جنہیں توفیق دے گا، ان میں سے جو مسلمان ہوئے تھے نا، آپ کو پتہ نا یہودیوں میں سے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اس کی شہادت بھی دیں گے. تو وہ مسلمان ہوئے تھے تو کیا ہوا، انہوں نے شہادت دے دی نا کہ ہاں بھائی ہماری کتاب میں تھا، اب وہ یہ اللہ کا پیغمبر اور کوئی کتاب آ گئی ہے تو ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اور ایمان لے آئے تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن جس قسم کے دلائل پیش کرتا ہے نا جی، یہ ان میں سے ایک اہم دلیل ہے، اور جس سے یہ آپ نے ایک حقیقت کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے. کیوں کہ اہل کتاب کے علماء آپ کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات اب کلیئر ہوگی جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہایت صاف عربی زبان میں ہے، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے کہ تمہاری کتابوں میں آلریڈی ذکر ہے اور تم مانتے بھی ہو. تو تم جو نہیں مانتے ان کی مرضی ہے، تم میں سے لوگوں نے مانا بھی ہے جی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ہم اس سے تفسیر میں نے کر دی ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بات کے بعد کہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے اس کے بارے میں، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ وہی والی بات جو میں نے کہی تھی، اب وہ اب یہاں پہ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ، تمہارے لیے تو یہ آسان ہے کہ تم اپنی کتاب میں دیکھو تو وہاں لکھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی نشانی تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو فرمایا کیا ان لوگوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ تمہارے جو بڑے مذہبی لوگ ہیں
علماء ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہاں بھائی ایسے ایک اللہ کے پیغمبر رسول نے آنا ہے، ان کے اوپر ساتھ ایک کتاب آئے گی، تو ان کو تو پتہ ہے اس بات کا۔ اور مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، یہود اور نصارہ کے دونوں والے، ان کو پتہ ہے کہ ہاں انہوں نے آنا ہے۔ اور یہود کا تو بالکل کنفرم ہے کہ وہ آج تک ویٹ کر رہے ہیں ان کے حساب سے، کہ وہ کہتے ہیں ہاں آنا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کہ بھی کس نے کہ وہ آ چکے ہیں بھائی۔ ان کے حساب سے تو وہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے کہ وہ آ چکے ہیں، کہ مسیح کے آنے کے بارے میں تھا، اور نبی کے بارے میں وہ نہیں مانتے۔ اور اسی طرح جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں، وہ آگے حضور کے بارے میں نہیں مانتے آپ، حالانکہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں ہم یہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیونکہ نہیں مان رہے نا، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، یا منکرین کی بات، یہ اب نہیں مان رہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور پوائنٹ دے کے بات کو سمجھانے لگے ہیں۔ وہ کیا جی؟ وہ ان کا ایک اعتراض تھا نا، تو اس کا جواب بھی یہاں پہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ یہ اگر اب بھی نہیں مان رہے نا، تو اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، اجمی سے مین غیر عرب پر، جو عرب نہ ہوتا، نبی پاک تو عرب کے تھے نا، تو عربی تھے نا، تو فرمایا اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، یعنی اسی قرآن پاک کو، کہ عرب کے بجائے ہم کسی اور پر بھیج دیتے، پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا، اور وہ جو غیر عرب ہے، اجمی ہے، کسی اور ملک ہے، عرب کا نہیں ہے، اور وہ پھر انہیں پڑھ کر سے سناتا، یہی جو قرآن پاک ہے، وہ اگر پڑھ کر انہیں سناتا تو پھر کیا ہوتا جی؟ تو اللہ نے فرمایا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کا ایک بہانہ تھا نا، کہ یہ عربی زبان میں آیا تو ہماری زبان میں نہیں آیا، تو ہم اس کو کیوں مانیں جی؟ ہمارے اوپر اگر آئے ہوتے، وہ نبی ہوتے یا ہمارے پیغمبر ہوتے یا ہمارے اوپر کتاب آئی ہوتی تو ہماری زبان میں آنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کا پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر میں اس کو کسی اور زبان میں بھی نازل کر دیتا، ٹھیک ہے جی، مطلب اجمی کسی غیر عرب رسول، کیونکہ جب نازل کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کتاب، تو جس رسول پر یا پیغمبر پر کتاب نازل کی جاتی ہے، اس کی اور اس کی جو قوم ہے جس کی طرف وہ مبعوث ہوا ہوتا ہے، اسی کی زبان میں ہوتی ہے۔ تو اب اس دفعہ کیونکہ عرب کی قوم کی طرف تھے، اور وہاں اب نبی پاک وہیں کے تھے، عرب تھے، ان کے درمیان میں سے تھے، تو ان کے اوپر عربی میں ہو گیا۔ تو اب ان کا یہ جو اعتراض تھا نا، ہم تو عربی نہیں ہیں، دوسرے تو ہمارے پہ اس میں ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عربی کے علاوہ اگر کسی اجمی پہ بھی کر دیا جاتا، اور وہ اگر یہی قرآن پاک ان کو پڑھ کر سناتا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، حالانکہ اب انہی کی زبان میں تھا ایک طرح سے، یا غیر عربی پہ تھا بھی، یا انہی کی قوم کی طرف آیا، تو انہوں نے تب بھی نہیں مانا تھا، انہوں نے تو انکار کرنا تھا، انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا جی اگر اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور وہ ان کو سناتا، تو یہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا۔ وہ کیا وجہ جی؟ اب آگے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ اب یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ان مجرموں کی، یہ جو نہ کر رہے ہیں نا اس بہانے پہ کہ جی عربی پہ آ گیا ہے تو ہم تو عربی نہیں ہیں یا ہماری زبان میں نہیں ہے یہ، تو ہم اس کو کس طرح مانیں؟ تو اللہ نے کہا تھا ان کی زبان میں بھی آ جاتا ہے، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا۔ تو اگر پیغمبر بھی انہیں میں سے ہوتا تب بھی نہیں ماننا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بندے ہیں جو نہیں مان رہے ہیں، ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ اب یہ کیا پوائنٹ ہے؟ یعنی اس طرح داخل کیا ہے کہ سنت الہی کے مطابق یہ اس کو قبول کرنے سے مطلب گریز کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو قبول کرنے سے دل میلا کریں گے کہ کیسے قبول کریں، ان کا دل میلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ اپنی فطرت کو یہ اس حد تک یہ خراب مسخ کر چکے ہیں کہ اپنی فطرت ان کے اندر تھا نا کہ قبول کرنا ہے وہ آیا، تو اب اس کو چینج کر چکے ہیں نا، تو اس حد تک وہ بدل چکے ہیں یا مسخ کر چکے ہیں اپنی فطرت کو، کہ ان کا جو اب میدا ہے نا جی، وہ پیچھے بتایا تھا نا دل میلا ہے، تو ان کا جو میدا ہے نا، اب اس طرح کی جو کسی غذا کو نا جو پاک صاف ہے اس کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، کہ یہ وہ غلط چیزیں کھا کے نا گندی، وہ اس قابل ہی نہیں رہے۔ تو چنانچہ یہ کیا کریں جی؟ اب ان کے لیے انکار کرنے کے علاوہ کہ اور کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ کوئی بہانہ کر دیں، تو اب یہ صرف انکار کرنے کے لیے ایک بہانہ تراش رہے ہیں یہ والا،
کہ جی وہ اس زبان میں ہوتا تو اس میں آتا تو اس پہ آتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ غیر عربی عجمی عربی پہ بھی آ جاتا اور اس کی زبان میں آتا تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا. تو یہی بات کرتے کیونکہ یہ اس حد تک یہ بگڑ چکے ہیں، اب سرکش ہو چکے ہیں جی، یہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی. تو اب اگر اس کو اس لیے یہ اب جو ہے نا اس لیے نہیں مان رہے کہ تم انہی کے اندر سے ہو، کہ تم ان کے اندر سے نا ایک منکرین کی طرف بات آ گئی. تو وہ کہتے تھے آپ تو ہمارے اندر سے ہی ہیں، ہمارے سے ہیں، تو آپ میں مطلب کو ہم کو کیوں مانے جی، کہ بھی آپ کیوں خاص بن گئے ہیں. ہاں جی، اللہ نے آپ کو کیوں نبوت دے دی ہے. تو آپ اس لیے نہیں مان رہے کہ تم انہی کے اندر سے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور باہر کا کوئی آدمی آ کر اسے سناتا نا تو اس وقت بھی انہوں نے پھر رد کر دینا تھا. تو اس وقت کیا کہتے جی؟ تو اس وقت انہوں نے کہنا تھا جی ہم تو عرب ہیں جی، تو ہمارے اوپر کسی عزمی کو کیوں بھیج دیا؟ عربوں کے اوپر عربوں سے آیا تو نہیں ماننے کا جی آپ تو ہمارے ساتھ کہیں اندر سے ہیں، ہم کیوں مانیں آپ کی بات؟ تو ان کا اگر باہر سے بھیجتا تو پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تو آپ تو باہر سے ہیں جی، تو ہماری زبان میں تو نہیں ہے، تو اللہ کو بھیجنا تھا تو ہماری زبان میں بھیجتا جی. یہ کیسے ہو گیا جی کہ اہل عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اجمی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، چاہے وہ اجمی پہ آئے، عربی پہ آئے، اجمی پہ آئے، اس زبان میں آئے، اس زبان پہ آئے، انہوں نے انکار کرنا ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسے جی کہ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے، کہ یہ اسی طرح وہاں سے گزر گیا کہ انہوں نے نہیں ماننا جس کو. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دوبارہ اس کو کر دی. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسے نہیں مانیں گے. بات کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ماننا نہیں ہے. اصل پوائنٹ صرف یہ ہے، یہ اسے نہیں مانیں گے. اڈدرمی ہے، ان کی ضد ہے کہ ہم نے نہیں ماننا جی. باقی سارے بہانے ہیں کہ ادھر سے آ گیا، ادھر سے آیا، اس پہ کیوں نہیں آیا، اس پہ کیوں آ گیا، اس زبان میں کیوں نہیں آیا، اس زبان میں کیوں نہیں آیا، عربی رسول پہ کیوں آیا، اجمی رسول پہ کیوں نہیں آیا. یہ فضول باتیں ہیں، یہ بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اپنی مرضی سے جدھر بھیجتے ہیں جناب، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو یہ صرف بہانہ تراشا انہوں نے، کیونکہ انکار کرنا ہے تو ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا یہی بہانہ کر دو. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی یہ اسے نہیں مانیں گے. مطلب پوائنٹ ڈن کیا جی کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا جب نہیں مانیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا جی، کیا خبردار کر دیا جاتا ہے نا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو. تو پھر کیا ہوگا؟ نے کہا یہ نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی. یہ ہے جی، ہم نے 203 تک ہم نے ترجمہ کر دیا. تو اب پھر جب وہ پرابلم کیا ہو گیا، اللہ کا یہ نہیں مانیں گے، یہاں پہ ڈن ہو گیا کہ انہوں نے اب انکار کر دینا. کب تک نہیں مانیں گے جی؟ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. کہ جب تک ان کو دردناک عذاب نظر نہ آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ کیسے آئے گا؟ وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی. تو پھر کیا کریں گے جی؟ پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیں جی کہ ہم اس کو مان لیں. لیکن مسئلہ کیا ہے اب؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، پھر ٹائم نہیں مل سکتا. وہ پھر توبہ کا دروازہ یا ماننے والا دروازہ یا سیدھے رستے والا دروازہ یا ایمان لانے والا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ سارا امتحان ہی یہ ہے کہ پردہ اٹھنے سے پہلے ماننا ہے. وہ تو جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا وہ بات اب گزر چکی ہے بات. تو جب میں نے ذکر کیا تھا وہاں پہ بالکل اس نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں، اللہ رب العالمین پہ میں مان لاتا ہوں. جب ڈوب رہا تھا انہوں نے کہا اب نہیں، وہ ٹائم گزر گیا، ختم ہوگی بات. کیونکہ عذاب آ گیا نا، اب عذاب کے اندر تم ڈوب رہے ہو تو اس کا تو نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر بات کھل گئی ہے، اب تو بات ختم ہوگی نا. اسی لیے ابھی آپ لوگ کر لیں، میں باقیوں کے لیے یہی سبق ہے کہ پردہ اٹھنے سے توبہ کہتے ہیں، جس طرح کہ وہ موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو وہ اسی قسم کی بات ہے. اسی طرح آپ قیامت والے دن اٹھے تو آپ کہیں جی ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، تو اس دن کی تو توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں تک کلیئر ہے میرے خیال میں. آگے چلتے ہیں. اب ان کی جو ایک اور مسئلہ تھا جی، اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرنے بات لے کر جانے لگیں جی. میں اس کو تھوڑا بریکٹ میں پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ کو پتہ نہیں جی، منکرین جو تھے جگہ جگہ پہ کہتے تھے نا بھائی ہمارے پہ تم عذاب کیوں نہیں لے کر آتے. پیغمبروں کو مذاق کرتے تھے، چھیڑتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے جی کہ وہ کب آ رہا ہے عذاب، لاتے کیوں نہیں ہیں.
ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے، ہم نے تو جھٹلا دیا ہے، لا کے دکھاؤ۔ ابھی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی کہ کدھر ہے وہ، ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یہ پچھلی قسط میں نے بتایا آپ کو، ہاں جی، کوئی لاؤ نا پھر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، اب دوبارہ مشرکین مکہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، میرا خیال ہے یہاں سے ترجمہ شروع ہو گیا، سوری یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ترجمہ جی ہاں، افا بعذابنا یستعجلون، جی یہاں سے شروع ہو گیا ترجمہ جی۔ اب تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ کہتے تھے نا لا کے دکھاؤ، جلدی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ سوالیہ انداز میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب لے کر آؤں؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ان کو جلدی ہے میرے طرف کے عذاب مانگتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا دیکھو تو، اگر ہم ان کو، میں پہلے ڈائریکٹ ترجمہ کروں گا، پھر میں کوئی لفظ ساتھ میں لاؤں گا بریکٹ والے، تاکہ کو آپ کو آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، سوالیہ انداز میں۔ پھر آگے فرمایا ذرا دیکھو تو اگر ہم ان کو چند سال اور بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کا، اس میں بات کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو کلیئر ہے، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، جو کہ وہ مچائے ہوئے تھے، کہتے ہیں جلدی لائن جلدی۔ تو اللہ تعالیٰ حیران کن طریقے سے استفہامیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، جلدی چاہتے ہیں۔ اگلا آگے فرمایا ذرا دیکھو تو، اب میں وہ بریکٹ والے الفاظ ساتھ میں لانے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو اگر ہم، بریکٹ میں، وہ عذاب ابھی اتاریں، سوری، ذرا دیکھو تو اگر ہم، بریکٹ میں، وہ عذاب ابھی نہ اتاریں، یہ مانگ رہے ہیں ابھی، تو اگر میں ابھی نہ اتاروں، وہ عذاب ابھی نہ اتاریں، اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، مطلب عذاب سے بچائے رکھیں، اور پھر اس کیا ہو جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے، اور اس کے بعد پھر عذاب ان پر آ جائے، چند سال میں چھوڑ دوں ان کو اور پھر ان پہ عذاب آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس سے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، تو یہ بہرہ مندی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے ان کو گیپ دیا ہے بیچ میں چند سال کا، تو یہ بہرہ مندی، یہ جو گیپ ہے عذاب آنے میں، ان کے کس عام کام آئے گی؟ تو اس سے ان کو فائدہ کیا ہونا؟ بھی حیرانگی کا اظہار ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک استفہامیہ ہے، تو ان سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس کو مطلب یہ ہے کہ چند برسوں کی اس مہلت جو میں نے ان کو دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا۔ پیچھے بار بار اللہ نے بتایا، جو سارے جو پیغمبروں کے قصے میں، جتنے میں نے عذاب والے قصے پیچھے سنائے، سب میں یہ علم، تو اللہ نے اس اپنے غفور الرحیم ہونے کے تحت، رحیم ہونے کے تحت، جو ان کو اوپر مہلت دے دی، ان کو ڈھیل دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت جو ہے میں نے، میری مصلحت ہے، مصلحت الہی ہے، اس کے تحت میں نے دی ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ بھئی عذاب آئے گا ہی نہیں، مطلب کبھی بھی نہیں آئے گا، کہ ہمیشہ کے لیے ٹال جائے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ان کا رویہ یہی رہا، مطلب جو میں نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے جی۔ تو پھر اس جو عذاب ہے اس نے بالآخر آنا ہے، اور یہ جب آئے گا تو یہ جو مہلت ان کو ملی ہوئی تھی، تو اس کا تو کوئی فائدہ ان کو تو نہیں ہونا، عذاب تو اب ان پہ آ گیا جی، تو چند برس اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ان کو فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب موت اب آئے گی، موت اب آئے فوری طور پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں عذاب ان پہ دے دوں، یا 10 سال بعد ان کے اوپر میں عذاب دے کے ان کو مار دوں، تو وہ جب بھی آئے گی اس سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ تو اپنی قدر و قیمت کھو دے گی نا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو ان کو پرابلم، مطلب ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ تو میں جو ان کو اپنی مصلحت الہی کی وجہ سے جو ڈھیل دیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ میری مصلحت کے تحت اس میں تھوڑی سی ڈھیل ہے، ان کے لیے مہلت ہے جو میں ان کے
فائدے کے لیے نہیں دیتا ہوں، تو بہرحال آخر کار تو اس نے آنا ہی ہے جناب۔ تو یہ جو تھوڑے دن اگر تمہیں ایکسٹرا مل جائیں گے تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ابھی۔ تو 1 سال پہلے مرو یا 1 سال بعد تمہیں عذاب آئے مرو، تو اس کا کیا نا، مطلب فوری لے آؤں گا تو ابھی مار دو گے، تو ڈیل دے کے کروں گا تو سال بعد مار دوں گا، تو ایک ہی بات، تمہیں کیا اس کو کون سا تیر مار لینا تم نے سال میں؟ تو یہ بات جہاں پہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو بات کلیئر ہو گئی۔ تو جلدی بچانے کا کوئی فائدہ بھی تمہیں نہیں ہے ابھی۔ آگے چلتے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ جو بات کرنے لگے ہیں اس کے لیے پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایکسپلین لگے ہیں کہ یہ جو میں تھوڑا سا تمہیں ٹائم دے دیتا ہوں یا وقت دے دیتا ہوں یا اسٹریٹ اوے عذاب نہیں آتا، تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہوتا ہے، یہ جو مہلت ہوتی ہے، یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اتمام حجت کا، یہ اس کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ عذاب کا فیصلہ انتہائی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ جانے جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اتنا سخت جو عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جن کی طرف یہ عذاب آتا ہے ان کو وارننگ دیتے ہیں، ان کو متنبع کرتے ہیں، ان کی طرف رسول بھیجتے ہیں، ان کی طرف رسول، ان کی طرف اللہ کے کلام، صحیفے، کتابیں لے کر آتے ہیں، اور ان کو آ کے آخری درجے میں تمام حجت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ دعوت قبول کر لو، نہیں قبول کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے، تم کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو وہ ایک پورا سسٹم سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، کیوں کہ یہ ایک انتہائی سخت اقدام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صحیح سخت اقدام کرنے سے پہلے پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح اس سے بچ جائیں، تو ٹھیک ہے، بچ جائیں تو بچ جائیں، جو نہیں بچیں گے تو آخر کار اس نے ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ والا قانون ہے، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس سے مراد اب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والا آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ تفسیر میں نے پہلے کر دی ہے، ترجمہ آپ کو بعد میں سنایا تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں، ٹھیک ہے جی، بالکل ایگزیکٹ وہی بات جو میں نے تفسیر میں کہی ہے تھی، اسی کی تفسیر میں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ہم کسی بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے، اس کے اوپر اپنا عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم اس کی طرف یاد دہانی کے لیے اپنے پیغمبر کو نہ بھیج لیں، جو آ کے ان کو اچھی طرح خبردار کر دے کہ بعد آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، دعوت قبول کر لو، ٹھیک ہے نا، میرے کو نہ جھٹلاؤ، تو ٹھیک ہے، اگر کرو گے تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو اللہ نے کہا جی اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد آنے کے لیے خبردار کرنے والا آئے، اس کے بغیر میں ہلاک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ظالم نہیں ہیں، میں ظلم نہیں کرتا، میں ظالم نہیں ہوں کہ یہ کام کیے بغیر ڈائریکٹ عذاب بھیج دوں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے تو ان کی مطلب نا وہ جسے کیا کہیں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہو تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، مطلب ان کو بھی سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو وارننگ ہی نہیں دی گئی، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ حالانکہ فطرت کے تحت وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے تو اس لیے اس چیز کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے بھی اتنا سخت اقدام اگر کرنا ہو تو اس سے پہلے جو اچھی بات ہوتی ہے ضروری ہے کہ سمجھائیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظالم نہیں ہوں کہ خبردار کیے بغیر ہی میں آپ کو ڈائریکٹ لا کر دوں، بتائے بغیر ہی کہ بھئی غلط کام کر رہے ہو چھوڑ دو، تو ایسا نہیں چھوڑو گے تو ایسا ہوگا، تو یہ بتائے بغیر میں نہیں کروں گا، تو آپ غلط کام کر رہے ہوں اور آپ کو بتایا بھی نہ جائے اور آپ کو ڈائریکٹ لا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کے مطابق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے ہمارے لیے کچھ کرنا، ہوں گے وہ فطرت میں ودیعت ہے نا آپ کی، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید اور سارے مسائل، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یہ جو کلام ہے، یہ جو اللہ کا پیغمبر آپ کی طرف لے کر آیا یعنی کتاب، تو اس سے کیا کرو؟ یاد دہانی حاصل کرو۔ یاد دہانی کس چیز کی؟ وہی جو آپ کی فطرت میں نے ودیعت آلریڈی کیا ہوا سارا ایمان، اللہ کی توحید اور سب کچھ، تو اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں کیا فرمایا جی؟ اب ترجمہ، اسے شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، اسے شیاطین جمع ہے مطلب شیطان کی، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں نے تمہاری یاد دہانی کے لیے اتارا ہے، میں نے اتارا ہے، اسے کوئی شیاطین نہیں لے کر اترے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ کلام ہی اس طرح کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو
تو وہ ان کی اس قسم کی کوئی جرت نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کر اتریں، کہ وہ لے کر اس کو آتے، کیونکہ وہ شیاطین ہے نا، کہ وہ لے کر کوئی چیز آتے تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر اس قسم کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام جو ہے قرآن پاک یہ وہ اس کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ لے کر آئیں تو گڑبڑ کریں گے نا. تو ان میں یہ میں نے صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اس قابل ہوتے کہ بھی اس کو لے کے اترتے. تو کہا جی اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لائق ہیں، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، کہ نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس قسم کی، تو یہ اس قسم کا کوئی وہ کام کریں کہ وہ لے کر آتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اب اس کو میں نے کافی ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے اپنا ٹائم ذرا لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو بہت کلیئر رہنے دی کہ یہ شیاطین یا جن جو ہیں، جو غلط جو ہے چیز جو ہے نا، وہ نہیں اس کو لے کر اترے، کیونکہ ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ نہ اس کو آپ عام زبان میں اٹھا سکتے، یا اس کے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کو یاد کر کے آتے، کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور پھر کہا حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گے. یہ سن گن لینے سے جو شیاطین دور رکھے گئے ہیں، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ذرا ایک تھوڑا ٹیکنیکل سی بات ہے جی. اچھا، یہ جو مطلب پہلی بات تو ہے کہ یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے اندر ایسی پاکیزہ باتیں ہیں، ایسی اعلیٰ اور برتر تعلیمات ہیں، اور ایسے علمی حقائق ہیں، اور پھر اتنے فصیح و بلیغ ہے، اور اتنے دل نشین اسلوب میں یہ ہے کہ کسی شیطان سے یہ صادر ہو ہی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے جی، کہ وہ اس کو نہ لے کے آ سکتا ہے، نہ وہ اس کو لکھ سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے. یہ وہ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا، کسی طریقے سے وہ اس کا قابل نہیں ہے. تو نہ وہ ایون اس کو ٹرانسفر کرنے میں بھی کام نہیں اس کا آ سکتا، کہ وہ اس کو اٹھا کے لے آئے، مطلب یہ بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے سے لکھنا یا بنانا وہ تو چانس ہی نہیں ہے. وہ نہ شیاطین کسی منبع خیر سے اس کو اچک کر لا سکتے ہیں. یہ والی بات کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مطلب وہ اللہ سے وہ جیسے کہنا جی مطلب سمجھانے کے لیے کہ وہ لے کر یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھیج گئے. ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی. اللہ کو پتہ ہے کہ کس میں نے صلاحیت رکھی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تو اسی کو دے کر بھیجا. تو ان کو دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی نہیں تھا. شیاطین کو دے کر کیوں بھیجیں گے جی؟ ان کے اندر صلاحیت نہیں رکھی. اچھا جی، اس لیے اچھا اب اس کا جو پوائنٹ ہے جی، یہ وہاں سے اچک کر بھی نہیں لا سکتے تھے کہ وہاں پڑا ہوا تھا تو اٹھا کے نکل کے آ جائیں، لے کر آ جائیں، شیاطین وہاں پہنچ جائیں. اس لیے کہ جس جگہ پہ یہ ہے جی، یہ ملائے اعلیٰ مطلب ایک ایسے آسمان کی کسی مقام پہ ہے، ان تک ان کی رسائی نہیں ہے شیاطین کی. وہاں پہ صرف رسائی جو ہے جی سمجھ اللہ کے فرشتوں کی ہوتی ہے، یا اللہ کی مرضی سے جو اللہ کے فرشتے وہاں پہ آ سکتے ہیں. سارے فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکتے. تو ان کی رسائی کے تمام راستے جو تھے نا، وہاں پہ وہ جاتے تھے نا. یہ شیاطین کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا کہ جگہ پہ کسی علاقوں میں یہ جاتے تھے. تو وہاں تک جو رسائی تھی، اس کے تمام جو راستے تھے نزول قرآن کے ساتھ ہی بند کر دیے گئے تھے. جب نزول قرآن شروع ہوا تو سارے راستے بند کر دیے. قرآن میں دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ایک تو قرآن نے اب یہ کہہ دیا نا کہ سارے راستے بند کر دیے تھے، اور جو کچھ چیزیں وہاں سے اچک کر لاتے تھے نا کن جگہوں سے، اس کے بارے میں تو خود جنات نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا، اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. تو قرآن نے دوسری جگہ خود جنات کی زبان سے ان کا یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ پہلے مطلب قرآن کے نازل ہونے کے وقت سے پہلے ہم آسمانوں کے ٹھکانوں میں، کہ آسمانوں کے قریب کچھ جگہ تھی نا، وہاں جا کے نا وہ چھپ جاتے تھے. تو وہاں سے کوئی چیز اچک کرنا تو سن کے تو لے آتے تھے. تو انہوں نے کہا جی، جنہوں نے خود کہا ہے کہ پہلے ہم آسمانوں کے ٹھکانوں میں سننے کی لیے کان لگا کے کوئی سننے کی جگہ پا لیتے تھے، چھپ کر بیٹھ جاتے تھے. پھر ان شیطانوں نے خود کہا، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے شیطان وہاں پہ جا کے جن، تو اسے کیا ہوتا ہے جو اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک نا شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں گرتا ہے جی، کہ وہ سننے کے لیے جاتا ہے. جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ان کی سننے کی جگہیں تھے نا، وہاں پہ اسپیشل ایک تو پہرے لگا دیے گئے، اور جہاں پہ کوئی ٹرائی مارتا تھا تو اس کو سمجھنا کہ اس کو مارنے کے لیے وہاں آگے نا اللہ کے حکم سے جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا، فرشتے اس کی
بیٹھے ہوتے تھے تو اس کے اوپر وہ شعاب ثاقب مارتے تھے یا کہیں گولا پھینکتے تھے یا میزائل پھینکتے تھے، ٹھیک ہے جی، انگارہ تھا لفظ ہے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام خود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تردید کر دی نا کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، تو یہ کلام خود بھی اس بے ہدہ الزام کی تردید کر رہا ہے، اور جن کے حوالے سے لگایا جا رہا تھا کہ وہ شیاطین وہاں سے لے کر اچک کر لے آئے، وہ خود بھی تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے ان دنوں جن دنوں یہ قرآن پاک اتر رہا تھا۔ تو ہر طرح سے مکمل محفوظ قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن کے بارے میں تھا انہوں نے خود بھی بول دیا کہ ہم تو ان دنوں میں وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے جب قرآن پاک اتر رہا تھا۔ تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گئے، ٹھیک ہے جی، رکھے گئے ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ جو آپ کی قوم ہے اب عذاب کی زد میں آ چکی ہے جی، تو اے پیغمبر تو اب کیا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہے۔ ترجمہ جی اب کیا ہے، نبی پاک سے خطاب ہے جی، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ ان کے اوپر عذاب کا ٹائم آ چکا، تو اے پیغمبر آپ کیا کریں جی۔ ترجمہ، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ۔ میں اس کو پورا پڑھتا ہوں، یہ بڑا ٹیکنیکل سا ہے۔ اور پہلے کیا فرمایا جی کہ اے پیغمبر کیا فرمایا، ترجمہ، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ اب یہ 2-3 باتیں اکٹھی آ گئی جی، میں ان کو ساتھ ساتھ کھول دیتا ہوں۔ بات نبی پاک سے کی جا رہی ہے، محسوس ہی ہوتا ہے آپ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بات کچھ اور ہے جی۔ کیا نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، سنیں، اس لیے کہ اللہ کہ اے پیغمبر کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اب آپ کیا کریں، اس لیے، ترجمہ، اس لیے اللہ کے ساتھ عذاب کن پہ آنے والا ہے، مشرکین پہ آنے والا ہے، تو اللہ تو اپنے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ تم یعنی نبی پاک کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ گے۔ کیا نبی اگر آپ نے بھی کسی دوسرے معبود کو پکارا تو آپ بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ جو بات ہے آپ کو لگ تو یہی رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خطاب اگرچہ نبی پاک سے ہے، لیکن اس سے مقصود، اس کا مقصد، اس کا سنانا جو ہے یہ انہی منکرین کو ہے جی، انہی کو متنبہ کرنے کے لیے، انہی کو وارننگ دینے کے لیے، انہی کو خبردار کرنے کے لیے ہے، جو پیغمبر کی طرف سے میسج دیے جانے کے بعد، دعوت دیے جانے کے بعد، یعنی اتمام حجت کے باوجود اپنے شرک پر اصرار کر رہے تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، شرک کو نہیں چھوڑ رہے تھے، تو یہ انہی کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو انہی کو روک رہے ہیں نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب نبی پاک سے کیا، لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو معبود کو نہ پکارنا، کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کسی دوسرے کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ، کیوں کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، پچھلی قوموں پہ بھی آیا تھا نا، تو اب تم پر بھی آ جائے گا، تو بچ کے رہو۔ تو بات ظاہری طور پر نظر آتی ہے نبی پاک کو کہی جا رہی ہے، بیسیکلی انہیں منکرین کو یا مشرکین کو کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے پھر فرمایا اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو۔ وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ تمہارے خیر خواہوں کے جو خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے نا، آپ ان کو خبردار کریں گے تو سب سے زیادہ حقدار آپ کے خاندان والے ہی ہیں نا، کہ آپ ان کو بھی بتا دیں بھائی کہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور یہ ہے کہ بھائی اور وہ اس کے حقدار ہیں، اور اہل عرب کی جو مذہبی اور سیاسی پیشوائی کا منصب بھی انہی کو حاصل ہے، لہٰذا اگر آپ نے ان کو بتا دیا تو وہ بھی خبردار ہو جائیں گے، تو پوری قوم کے لیے خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ بھی نکل آئے گی جی۔ تو ان کا جی اپنے قریبی خاندان والوں سے بھی یہ کہہ دیں جی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی، کہ بھائی جو اہل ایمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو،
یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ یہ جو لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے تھے، آپ کے پیروکار تھے، یہ زیادہ تر غربا تھے، غریب تھے، اور قریش کے جو اکابر یا بڑے تھے، امیر تھے، وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، تحقیر امیز، بے عزتی ٹائپ والا سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ ڈر یہ تھا، اندیشہ یہ تھا کہ کہیں یہ بھی دل شکستہ نہ ہو جائیں، دل شکستہ ہو کر ایمان کے منافی کوئی کام نہ کر بیٹھیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے شفقت کے بازی جھکاؤ رکھو، کہ ان کے لیے بہت زیادہ شفقت کری جائے، ڈبل ان کے اوپر نہ مطلب التفات کا اظہار کریں، محبت پیار کا ان کے ساتھ، تاکہ ان کو جو ان کی بے عزتی وہ کرتے ہیں وہ ان کو محسوس نہ ہو، وہ خوش ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں، کہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ جی اب اس کو بات کو تھوڑی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں کیا مطلب، یعنی اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلی جو ہے کہ جب آپ نے ان کو کہنا ہے، جو خاندان کے جو لوگ نہیں آپ کی بات مانتے، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے جی کہ میں خیال اگلے کو ساتھ ملا کے اس کی ترجمہ ہوگا جی، تو میں اس سے بری ہوں کہ بھئی پھر میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اگر خاندان کے لوگ بھی ہو تو پھر میں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں تمہارا صاف صاف بات تمہیں کلیئر کر رہا ہوں کہ پھر میں تو آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اگلا یہ فرمایا، اور اپنی دعوت کا یہ جو مرحلہ ہے اس ٹائم پہ جو چل رہا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں جی، اس عزیز و حریم پر بھروسہ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ پر، جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہ سمیع علیم ہے۔ ہاں جی، اب پہلی بات کو دیکھتے ہیں، یعنی جب تمہارے لیے ہجرت، اور تمہارے کو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور تمہارے مکذبین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا مرحلہ قریب آ رہا ہے اب، تو اب یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ کیا کریں؟ یہ مرحلہ چونکہ پیغمبر کے اوپر نہایت مشکل ہوگا، کٹھن ہوگا، تو اس لیے آگے ہدایت فرمائی ہے کہ اس میں آپ کیا کریں، یہ بہت مشکل ٹائم ہوگا نا، تو مشکل ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا بتا رہے ہیں، کیا کریں کہ اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ پر جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ سخت مرحلہ آئے گا، کیونکہ ہجرت کا مرحلہ پیش ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے جھٹلانے والے ہیں ان کے اوپر عذاب کا مرحلہ ہے، تو کیونکہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، تو اس لیے ہدایت یہ فرمائی کہ اس ٹائم اپنے آپ کو اچھے کنڈیشن میں رکھنے کے لیے اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ زبردست بھی ہے، عزیز ہے نا، زبردست ہے، لہٰذا عذاب کا جب وہ فیصلہ کرے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، تو کوئی پھر اس کو، اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا پھر۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحیم و شفیق بھی ہے جی، لہٰذا انہیں بھی لازماً نوازے گا، اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے گا، کہ بھائی انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا ٹائم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اسی ٹائم پہ جو دوسرے بندے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے اللہ تو رحیم و شفیق ہے نا، تو ان کے اوپر بھی رحیم و شفیق ہونے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے فرمایا کہ اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو،
جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو۔ اب اگلی جو بات ہے اس میں کیا ہے جی، یہ جو تہجد والی اور آنے جانے والی کہ رات کو جب آپ آتے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک بہت زیادہ محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد و رفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہدایات کی طرف نے جو اپنے ساتھیوں کو دعا میں اللہ تعالیٰ سے عبادت اور دعا میں مصروف رکھنے کے لیے ان کے درمیان میں جو معاملات رکھے تھے، ان کو دعا میں مشغول رکھنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ان کے درمیان۔ اب اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا کہ یہ جو وہ یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جو رات کو جاگنا، فکر مندی اور ذکر و عبادت میں مشغولیت جو تھی نا جی، یہ اس قدر دل نواز انداز میں اس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو بھی دیکھتا ہے کہ بے شک اللہ سمیع علیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جی اس مشکل وقت میں جو عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور دعائیں کرتی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو تحسین کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو اس کا بیان ہے یہاں۔ تو آیت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقلبک فی الساجدین کے الفاظ آئے ہیں جی، تو یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے جو پسند ہونے کی طرف نہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت خوش ہوں کہ تم لوگ یہ اس ٹائم پہ یہ کام کر رہے ہو اس مشکل اور کٹھن وقت میں۔ اچھا جی، اب یہ جو آپ کا جو تہجد کے لیے جو اٹھنا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے دوران وہ دوسرے بھی مشغول ہیں دعا میں اور عبادات میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود جو تھے نا شب رات کو دعا اور عبادت کے لیے اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح صحابہ کو بھی تاکید کی ہوئی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ وقتاً اور وہ بھی عبادت کرتے تھے، مسجد میں جا کے بیٹھ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ہمارے نبی بھی کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ والا منظر خود دیکھتے ہوتے تھے کہ لوگ صحابہ دعا اور عبادت میں مشغول ہیں۔ اوپر آیت 215 میں آپ کو مومنین کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی گئی تھی، پیچھے بات کی تھی کہ اپنی شفقت کے بازو نیچے رکھو جی ان کے لیے، تو یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے۔ جس طرح آپ وہ غریب جو تھے آپ کے ماننے والے، ان کے لیے آپ ڈبل شفقت کا اظہار کرتے تھے، تو اسی طرح یہ جو عبادت کرنے والے آپ کے ساتھی تھے جو رات کو بھی چوکنے اور بیدار ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ وہ جاتے تھے، ان کا اس طرح سے حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو دیکھتے بھی تھے، خود بھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ چیز ہے جی، یہ اسی قسم کا کام مسیح علیہ السلام بھی کرتے تھے، اس کی تو میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہاں پہ یہ ختم ہوگی، میرا خیال پوائنٹ اب سمجھ گئے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں نے سب کو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی، اور وہاں آپ بھی جاتے ہیں اور ان کو آنا جانا ان کا دیکھتے ہیں مسجدوں میں جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں بے شک سمیع ہوں، علیم ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور میں اس سے خوش ہوں، مطلب کہ میں بڑا اس کو پسند کرتا ہوں آپ یہ جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے چلتے ہیں یہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اب نبی پاک کی ایک بات ہے جن کے اوپر لوگوں کا اعتراض تھا کہ جی ان کے اوپر شاید کوئی نعوذ باللہ شیاطین اترتے ہیں جی، جو ان کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں یا سکھاتے ہیں جی، یا کوئی اور لوگ ان کو سے لکھواتے ہیں یا کرتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا جی تو اس کے تحت ہی ہوتے ہیں، سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب تو میں ترجمہ اب یہاں سے شروع کروں گا کہ جو اب اس میں کیا ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے نبی پاک جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں، کہ ان کے اوپر مطلب ان کا اثر ہوتا ہے جی۔ تو اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کچھ بات کرنے لگے ہیں جی، ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا تم میرے نبی کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اگر اترتے ہیں تو کس پر اترتے ہیں، مطلب وہ میرے رسول پر نہیں اترتے ہیں، تو پھر کس پہ اترتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں، وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ لپاٹیے یہ جو سٹوریاں بنا بنا کے کہانیاں بنا بنا کے سکھانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
ادھر کی جوڑی ادھر کی جوڑ کی نا لپوٹ کے نا آپ کو نا وہ باتیں سنانے والے، اور بدکار ہوتے ہیں جی، ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ پھر بتایا آگے جی، وہ ہر لپاٹیے جھوٹے مطلب کہانیاں بنانے والے، سٹوریاں گڑھنے والے اور بدکار پر اترتے ہیں اور غلط کار پہ اترتے ہیں، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ان کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں نا کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں، تو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کو غیب سے کچھ پتہ چل رہا ہے، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب شاید اکا دکا کچھ سچے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اب اس کو کھولتا ہوں ذرا بات کو، آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو بات وہی تھی نا کہ نعوذ باللہ لوگوں کا جو الزام تھا ممکن کہ شیاطین نبی کہ اللہ کے رسول پہ اترتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ میرے رسول پہ نہیں اترتے، میرے رسول ان چیزوں سے بالکل علیحدہ ہیں، بالکل پاک ہیں۔ تو وہ شیاطین جن پہ اترتے ہیں وہ ان میں ہوتے ہیں یہ جھوٹی لپاٹیے بدکار، ان پہ اترتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں، 200 ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ ان کہنوں کی تصویر ہے جو اس زمانے کے عرب میں نا اکثر دیکھے جاتے تھے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے تھے نا، یہ آج کے لوگوں سے اگر آپ نے ان کو ملانا نا جی، تو آج کل کے جو متصفین، اب اس کو میں پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ آج کل کے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو میں سمجھانوں یہ آج کل کے جو عامل ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، عامل ٹائپ صوفیوں کو میں نکال دیتا ہوں کیونکہ آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے، ورنہ جو بھی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے مطلب آگے پیچھے کا جو کچھ، تو وہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو غیب کی باتیں یا مستقبل کی باتیں بتانے کے لیے نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ تو عمل کی جو ہے نا تصویر کھینچی جا رہی ہے یہاں، کہنا کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ میرے پیغمبر پر نہیں اترتے، یہ ان پر اترتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں، مطلب وہ ہر لپاٹیے جھوٹی کہانیاں سٹوریاں بنانے والے بدکار جن کا کردار خراب ہوتا ہے ان پر اترتے ہیں، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو غیب سے ہمیں کوئی آوازیں آ رہی سن رہی ہیں، حالانکہ وہ سن رہے نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، مطلب غیب سے کچھ سن نہیں رہے ہوتے، اپنے سے کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں اب تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ ان کانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی، اس زمانے کے عربوں میں یہ کافی ہوتے تھے، کان کہتے تھے ان کو، اور آج کے دور میں یہ کچھ متصفین ہوتے ہیں جی، اور یہ عامل ٹائپ لوگ، یہ جو نجومی ٹائپ، اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ بالکل دروغ، جھوٹے ہوتے ہیں، لپاٹیے ہوتے ہیں، مطلب کہانیاں بنانے والے ادھر ادھر، اور یہ کیا کرتے ہیں جی، سادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، بیوقوف لوگوں کو طرح طرح کے نا یہ قصے کہانیاں بنا کے نا تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں سنا کے، اور پھر اس دعوے کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں، جھوٹی کہانیاں گاڑ کے نا، تو پھر ان کو بتاتے اس طرح ہیں کہ یہ باتیں انہیں غیب سے پتہ چل گئی ہیں، حالانکہ سب جھوٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور ان کی اب جو دوسری چیز ہے جی، صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو اخلاقی اعتبار سے نا یہ بالکل گرے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے یہ نا آلودہ ہوتے ہیں جی۔ اور آخر میں یہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا جی، یہ ہم بیسیکلی یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے طریقے جو اختیار کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو اس طرح ظاہر کرتے تھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ یہ نا غیب کی کوئی باتیں معلوم کرنے کے لیے نا یہ کچھ عملیات کرتے تھے کہ ہم وہ پتہ نہیں یہ نا ایسے وہ منتر تنتر پڑھتے ہیں نا، پھر ایسے جس طرح کان لگا کر کچھ سن رہے ہیں، انہیں کو غیب سے آواز آ رہی ہے، تو بیسیکلی ان کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کہ نہ ان کا کوئی کہ ہمیں کوئی جن بتا رہا ہے، ہمیں کوئی پرانا آ کے بتا رہا ہے، کوئی بدرو بتا رہی ہے، وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو عملیات جو پڑھتے ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا، جو کوئی گڑکو پڑکو جن تھڑکو ایسے پڑھتے رہتے ہیں جو مرضی، ہاں جی۔ تو وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کے نا کچھ چیزیں ان کے اوپر نہ آ رہی ہیں کہیں سے، وہ سن رہے ہیں غیب سے کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، یہ کان تو لگاتے ہیں لیکن یہ کوئی جھوٹے بدکار فضول لوگ ہیں، تو ظاہر کریں کہ غیب سے سن رہے ہیں تو سن کچھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب اکثر جھوٹے ہونے سے یہ بات تھوڑی سی نکل آتی ہے کہ چانس ہیں کہ ان میں سے کوئی اکا دکا ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس قسم کے عملیات کر رہے ہیں، یعنی ان میں سے بعض ہیں اکا دکا جو واقعی اپنے جو اس طرح کے عملیات سے کیا کرتے ہیں جی، یہ جو شیاطین ٹائپ کی جو جن ہوتے ہیں جی ان کے ساتھ کچھ رابطہ کر لیتے ہیں اور ان سے کچھ اکا دکا چیزیں وہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر بار یہ ہوتے ہیں یہ جو حالانکہ یہ
کام ہی جھوٹا کر رہے ہیں تو جھوٹے کام میں بھی یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے۔ تو اکا دکا ہے کہ وہ کوئی تھوڑی بہت ان کے پاس اس طرح کی چیز وہ اپنے عملیات کے ذریعے کچھ شیاطین سے وہ پوچھ لیتے ہیں، وہ بہت لمیٹیڈ ہے دنیا میں، آپ اس کے اوپر وہ کوئی اثرات نہیں ڈال سکتے خاص، کوئی فضول قسم کی چیز تو وہ کر لیں گے لیکن کوئی میجر پرابلم نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں سے آپ ڈرے نہیں کہ یہ جو اکا دکا ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی میجر آپ کی زندگی میں فرق نہیں ڈالتے، وہ چھوٹی موٹی آپ سے کوئی فرق آپ کو پڑے گا جس کا آپ کی زندگی کوئی میجر فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گیا اب آپ کو، اب آگے چلتے ہیں۔ تو ایک اور بات یہ مشرکین اور منکرین کہتے تھے جی نبی پاک کے بارے میں جی کہ یہ تو شاعر ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس جو شاعر کا لفظ یہ یوز کرتے تھے نا کہ یہ تو شاعر ہیں جی، کلام جو ہے نا اس طرح لکھا ہے جی، شاعر لوگ اس طرح کے کلام لکھ کے لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا جو کلام میرا ہے میں نے بھیجا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا، تو یہ ان کے اس طرح کے معاملات بھی ہوتے تھے، شاعر کا الزام بھی نعوذ باللہ نبی پاک پہ لگاتے تھے۔ تو اب یہاں پہ اس کا جواب آنا ہے، تو پہلے تھوڑا اس الزام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ جو بات وہ کہتے تھے نا یہ جو مشرکین، وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو بلاغت تھی نا کلام میں، کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے یہ جو بلاغت آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کلام میں نا جو یہ پیش کرتے ہیں آ کے، یہ اسی طرح کی بلاغت ہے، یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں مشرکین، جو ان کو کہتے تھے یہ دیکھو تم شاعروں کے کلام پڑھو نا وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان شاعروں کے کلام جن کے ساتھ جنات ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتاتے تھے یہ مشرکین لوگ کہ یہ جو کلام آپ کو بتا رہے ہیں یہ شاعر لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے شاعر جن کا لنک جنات کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں وہ ان کو شعر بتاتے ہیں، تو یہ آگے پھر وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جی۔ تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے جی، لوگوں کو کہتے تھے مشرکین لوگ کہ بھئی یہ شاعر ہیں، اور شاعر بھی اس طرح کے ہیں کہ شیطان ان کو نا یا جن جو لوگ ہیں نا وہ شاعر وہ ان کو شعر سکھاتے ہیں اور یہ آگے وہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بلاغت آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے، مطلب کلام بہت خوبصورت ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام خوبصورت ہے، اچھا ہے، تو کہتے ہیں شاعروں کے کلام بھی نا خوبصورت ہوتے ہیں اچھے، لیکن وہ تو چیلنج تھا نا قرآن کا، کسی نے قبول نہیں کیا، اس وقت کے شاعر قبول کر لیتے نا، لے کے آ جاتے، نہیں لے کر آئے تھے، تو وہ بات تو فضول تھی، بہر کیونکہ ان کا الزام تھا، اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے دیا جی کہ اللہ کے رسول کے اوپر آپ الزام لگائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان کے الزام کے جواب میں کہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کہ جو شاعر لوگ ہیں ان کے پیچھے تو وہ لوگ چلتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں، جو مطلب صحیح مطلب سینسس میں نہ ہو، وہ لوگ چلتے ہیں، مطلب یہ کہ میرے رسول تو ان کے پیچھے نہیں چل رہا نا، ان کے پیچھے تو وہ لوگ چلتے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تقابل میں فرمایا کہ شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ سیرت و کردار کے لحاظ سے ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکار ہیں جی، یہ راتوں میں سجدوں میں بسر کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ تم شاعروں کو جانتے ہو اور ان کے پیروکاروں کو بھی، ان میں سے تو ہر ایک جو ہوتا ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر اباش، گمراہ اور دین و اخلاق کی بدشوں سے آزاد ہوتا ہے، وہ تو صرف جذبات و خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، تو اس کے تحت جو ان کا اندھا دھند آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، تو ان کا تو اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا بھی، تقابل کر کے دیکھ لو کہ بہ کے لوگ چلتے ہیں شاعروں کے پیچھے، تو عجیب سے نا آپ آج کے شاعروں کو دیکھ بھی لیں، شاعروں کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، آگے جا کے بیان کروں گا، یہ جو اس طرح کے شاعر ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے یاد ہے شاعر لوگ تھوڑے نا اپنے گم سم رہنے والے، اپنے خیالوں میں اپنے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا وہ تو گم سم رہنے والے ہوتے ہیں، اپنے خوابوں خیالوں میں اپنی خواہشوں کے اندر بندے رہتے ہیں، ایکچوئل دنیا کے ساتھ ان کے کوئی معاملات بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر شاعری آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے جو عجیب باتیں، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی نہیں ہوتا، جو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بس وہ ایسے ان کے جو آپ ان کی تشریحات پڑھیں تو دنیا میں تو وہ کام نہیں ہوتے نا جی جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے تو بہ کے لوگ چلا کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر تو ایسے نہیں ہے جناب، تو نہ ان کے پیچھے چلنے والے ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کہ میرے پیغمبر کے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ تو بڑے اچھے کردار کے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو راتوں کو سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں،
کہ یہ جو لوگ ہیں جو شاعر بہکے ہوئے ہوتے ہیں، شاعروں کے پیچھے بہکے لوگ جو چلتے ہیں، وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اور تقابل کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جو شاعری ہے نا، اس کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے جی۔ وہ کیا جی؟ کہ کہاں اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے جی، اس کی ہم رنگی و ہم آہنگی، جو جس طرح وہ بیان ہوا ہے، اور ایک معین طریقے سے ہوتا ہے، اور ایک مقصد کے تحت سارا کلام ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اور انتہائی مربوط ہے جی۔ ہر جگہ پہ نپے تلے دو ٹوک الفاظ ہوتے ہیں جی، سراسر اس کے اندر حکمت اور دانش ہوتی ہے، اور ہر طرح کی اچھی راستی ہوتی ہے، حق ہوتا ہے، اور خیر و صلاح کی دعوت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شاعر لوگوں کے کلام، اس کے اندر تو وہ تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں جی، جو ان کے دل پر گزرتا ہے اسی کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی ان کو مطلب یہ نہیں ہے کہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی، اچھوتا اسلوب اگر مل گیا نا کوئی بات، تو اس کے اوپر وہ شاعری کر دیں گے جناب۔ ان کو اس سے بھی بحث نہیں کہ یہ کلام جو ہے رحمانی ہے یا شیطانی ہے جی، روحانی ہے یا نفسانی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا ہے برا ہے، اس کو پڑھ کے بھی آپ کے اندر شہر کے مطلب شر کی چیزیں ابھریں گی یا خیر کی ابھریں گی، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کون سی چیز نا ان کے شعر میں صحیح بیٹھ رہی ہے، تو اس کو پڑھ کے واہ 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 لوگ کریں گے جی۔ ان کو اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کون سی اس کے اندر بدی ہے یا کون سی نیکی کی بات نکلے گی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا اثر ڈالے گی۔ تو وہ تو اللہ کے کلام میں جائے، اس کے اندر تو ہر چیز سے خیر ہی ہوتی ہے جی، نپا تلا ہر چیز دانش کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں نا، مطلب کوئی ان کے وہ نہیں ہوتا وہ، اور ایسی باتیں پھر کرتے ہیں جو باتیں کہتے ہیں خود نہیں کرتے، پھر جو کرتے نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اب یہ بھی ایک طرح سے تقابل ہے ان کے اور نبی پاک کے درمیان، کہ کہاں اللہ کے رسول، ان کی صفات، ان کا کلام، ان کی شخصیت، اور کہاں ان کا کردار، ان کا جو بات کرنے کا طریقہ، اور کہاں یہ شاعر لوگ جی ان کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے جی۔ یہ تو کہانیاں پڑھتے ہیں رستم و سورات کی، کیس و فرات کی جناب، عشق مشوقیاں، یہ وہ خیالی قسم کے پلاؤ پکاتے ہیں، رزم بزم، ان کی کہاں ان کی باتیں اور کہاں ہمارے اللہ کے رسول کی باتیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتی باتیں، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں مطلب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات کو کلیئر کر دیا کہ جو شاعر لوگ ہیں، یہ نہیں کہ آپ شاعر کو بھی پکڑ کے آپ اس میں گھسیٹ دیں کہ سارے یہ جہل ہوتے ہیں جی، یا کوئی انسان نہیں ہوتا اس میں، ان کے کوئی سرزنش نہیں کی جائے رہی کہ شاعر جو ہے نا کوئی قابل مذمت ہوتی ہے شاعری۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں پیچھے کی گئی ہیں شاعروں کے بارے میں، تو اس سے کون لوگ ہیں جو اس کے اندر نہیں آتے؟ وہ شاعر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نہیں غلط ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اس سے وہی مستثنیٰ ہیں کہ جو شاعر لوگ بھی ہیں اور ان چیزوں سے جو بچے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں جی؟ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، کہ وہ شاعر جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا اثر شر کا ہے یا خیر کا ہے، تو اس کے مطابق چلتے ہیں نا وہ۔ تو اس سے وہی شاعر مستثنیٰ ہیں، یعنی شاعر مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا، اللہ کو یاد کرتے ہیں جی، اور وذکر اللہ، وہ یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا۔ اچھا یہ کیا بات ہے جی؟ یہ ان شاعروں کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایمان لے آئے تھے جناب، پیچھے ہم نے بتایا نا مستثنیٰ جو لوگ ہیں، اچھا جی، لے آئے تھے جی۔ جہاں پہ فرمایا کہ جس کو شاعر سمجھ رہے ہو، یہ اس کی دعوت پر ایمان کا اثر ہے۔ جس کو تم شاعر سمجھ رہے تھے نا، تو یہ وہ شاعر نہیں ہے، جس کی دعوت کا اثر دیکھیں کہ وہی گفتار کے غازی، وہی لوگ جو شاعر ہیں، اب کیا ہے جی، اب صرف گفتار کے غازی نہیں رہے، بلکہ اب وہ تقویٰ اور عمل صالح کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئے جی۔ اب ان کے اندر وہی مضامین نہیں ہیں، عشق و حوث اور وہ جو مفاخر، وہ اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ اب نہیں رہیں، مطلب خیالی کہانیاں تو بس ان کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اب ان کی شاعری میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں کچھ کہتے بھی ہیں، کوئی بات کرنی بھی پڑ جائے مخالفت میں، تو حق کی مدافعت میں
اور اسی وقت کہتے ہیں جب انہیں یا ان کے ساتھیوں کو کسی ظلم کا سامنا ہو یا ہدف بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے وہی مستثنا ہے، یعنی وہ شاعر مستثنا ہیں۔ پیچھے ذکر کیا تھا نا شاعر لوگوں کی جو خرابیاں ہیں، جو ایمان لے آئے، تو جو شاعر ایمان لے آئے اور جنہوں نے پھر نیک عمل بھی کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا، اور جو بدلہ ہوتا ہے وہ اسی وقت لیتے ہیں جب وہ ان پر یا ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تب وہ اتنا ہی مدافعت کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں اس طرح کے لوگوں کے اوپر، پیچھے بات کی تھی نا کہ یہ بدلہ اسی وقت لیتے ہیں جب ان پر ظلم کیا گیا ہو، تو پھر وہ مدافعت کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں آ رہی ہے کہ وہ جو ظلم کرنے والے ہیں انہیں بھی جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ سمجھ گئے نا، ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا نا جدھر آپ کو پتہ ہے نا پھر جو غلط کام کرنے والے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز ظاہر ہوگی، آپ کو کلیئر ہوگی ہونی ہے، یہ استثناء جو اب شاعروں کے بارے میں یہاں بیان ہوا ہے، تو یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ شاعری جو کرنی ہے یہ بجائے خود کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اس کی آپ نے مذمت نہیں کرنی کہ پیچھے یہاں باتیں جو بیان، یہ ان شاعروں کی ہیں جو غلط چیزوں میں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی عطیہ خداوندی ہے آپ کے اوپر۔ جو کسی کے پاس ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہوتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے نظر رکھنا ہے کہ یہ قلب و نظر کی پاکی کا تطہیر کا باعث بنے، نہ کہ اس کے اندر گند ڈالے جناب۔ تو اس کے حساب سے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاعری میں بھی۔ باقی جو غلط چیزیں تھیں وہ ہم نے پوری لسٹ میں بیان کر دی جی۔ تو یہاں پہ جناب اس بات کے اوپر آ کے ہمارا آج کا جو اپنا قسط ختم ہوگی جناب۔ تو یہ سورہ بھی ختم ہوگی جی، سورہ شعراء، اور اگلی سورہ النمل وہ اگلی قسط میں جب شروع کریں گے تو اس کا تعارف بھی کرائیں گے اور پھر اس وہاں پہ باقی چیزیں بیان کریں گے جی۔ تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔